اجتماع ہے جو ایک خوش نصیب انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ ایک بہترین عبادت ہے جس کے اندر جانی مالی ہر قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں. زبان سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. کئی قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اس سفر سے اتحاد اور اتفاق کا سبق حاصل کریں. کیوں سب یہاں بھائی بھائی نظر آتے ہیں. لاکھوں ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں. سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی. خصوصی احرام کے وقت ویسے تو دنیا کے لباس اور اوڑھنے کا طریقہ تو مختلف ہے، لیکن اس وقت سب انسان بڑے خواہ چھوٹے، امیر خواہ غریب، بادشاہ خواہ رعیت، غنی خواہ مسکین، سب لوگ ایک ہی لباس میں دو کپڑوں میں نظر آتے ہیں. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ایک قوم ہیں، ایک اللہ حکم الحاکمین کے بندے ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور جماعت ہے. نہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بندے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے تابعدار و پیروکار ہیں. یہ ساری قرآنی تعلیم ہے. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. اے انسانوں، تمہاری جماعت ایک ہے، تمہاری جماعت ایک اللہ نے بنائی ہے اور تم سب کا رب ایک اللہ ہے. ایک اللہ تمہارا رب العالمین، حاکم الحاکمین، مالک اور خالق، اور ایک تمہارا پیشوا اور نبی. تمہاری جماعت ایک ہے، تمہاری کتاب بھی ایک ہے. سب سے بڑا عظیم درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینہ اور حسد، نفاق، دشمنی، عداوت، یہ سب دل سے نکال دینا چاہیے. بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان سب ایک جماعت ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری کی حدیث ہے، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک دیوار کی ایک اینٹیں ایک دوسرے میں جڑ جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے. دیوار کی ایک دوسرے کو مضبوط کرتی. اس طرح مسلمان ایک دوسرے کی طاقت ہے، ایک دوسرے کی قوت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ایسے ملائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں ملا کر فرمایا ہاں کذا، اس طرح. اور پھر قرآن نے بھی یہ کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن جتنے بھی ہیں مسلمان، مرد عورتیں، وہ سب ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمراہ ہیں. ان کے اندر حسد اور بغض نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن
ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ کافروں پر اور اسلام کے دشمنوں پر تو سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن یہ سارے کام کس لیے کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی بھلائی، اللہ کی مہربانی، اللہ کے رضا کے طالب ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ دشمنی سے راضی نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے پھوٹ و اختلاف ہو، جدا جدا ہو جانے سے خدا راضی نہیں ہوتا، اور خدا راضی ہوتا ہے اتفاق و اتحاد سے اور عبادت اور بندگی کرنے سے. اس لیے یہ کرتے اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ذالک مثل فی التوراۃ والانجیل. یہ مسلمانوں کی صفت صرف قرآن میں نہیں، توراۃ میں بھی مذکور ہے، انجیل میں بھی مذکور ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ان کے اندر نفاق نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، اناد نہیں، وہ اس سے پہلے ڈرتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال، ایک دوسرے کو خون پینے والے. فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اے مسلمانوں، اللہ کی نعمت یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اذ کنتم اعداء، ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر الفت اور محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ڈالی. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اللہ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیمہ فرمایا کہ خبردار ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرو. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرو، حسد تمہارے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی، جلا دیتی. تو یہ ساری چیزیں اسلام کی نشانی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا. افلا ادلكم بشيء اذا فعلتموه تهاببتم افشوا السلام بينكم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایماندار نہ بنو، اور تمہاری ایمانداری کامل نہیں ہو سکتی جب تک ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری محبت نہ ہو. اور فرمایا تمہیں راستہ بتلائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو، ایک دوسرے پر سلام کہتے رہو. سلام کہنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں نے یہ چھوڑ دیا. حتیٰ کہ اگر سلام کہہ دو تو جواب بھی سلام کا سلام سے نہیں ہوگا. کہہ دو السلام علیکم تو کہیں گے مرحبا. بھائی پہلے سلام کا جواب دو، پھر دوسری بات جو کرو کہتے جاؤ. ہے مقصد یہ کہ آپس میں متحد ہو. اب سوال یہ ہے کہ اتحاد کیوں ہمارا بگڑتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے مختلف کیوں کر ہوتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، بھائی بھائی بن جائیں، ہمارے اندر کین اور حسد باقی نہ رہے، ہمارے اندر دشمنی اور اختلاف بندی نہ رہے، ہمارے اندر فرقہ بندی نہ رہے؟ یہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دو چیزیں ہیں. اس کے بغیر کبھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. پہلی ہے توحید.
شرک سے کبھی اتحاد نہیں ہوگا. کتنی ہی کوشش کرو ایک فساد ختم ہوگا دوسرا کھڑا ہوگا. ایک فساد کو نمٹائیں گے ایک اختلاف کو ختم کریں گے دوسرا کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ مشرک پر اللہ کا عذاب دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے. اور عذاب خدا کا اختلاف بھی ہے. وَمَا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ. خدا تم پہ عذاب اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے نیچے سے بھی کھڑا کر سکتا ہے اور آپس میں لا کر بھی تمہیں تباہ کر سکتا ہے. اس میں اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور اس عذاب میں سے ایک عذاب اختلاف ہو پھر کا بندی ہوگی. تو ان کے بنا اتحاد نہیں ہوگا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کیا جائے. آپ کی قیادت سے دس جمع ہونا چاہیے. آپ کے سوا کسی کا اتباع نہ کیا جائے. سنت سے تبصر کیا جائے. ہر بات میں سنت کو مقدم کیا جائے. جو بات سنت کے موافق ہو لی جائے جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑا جائے. یہ صورت ہے اتفاق کی. اگر یہ نہیں ہوگا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی بات؟ کبھی ہم ایک جماعت نہیں ہو سکتے. کتنی دولت خرچ کرے کتنی محنت کرے کتنے مال تقریریں ہو جلسے جلوس ہو درس ہو لیکن کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا صرف جب کہ اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دو چیزیں ہم کو ملانے والی. کیوں؟ جب ایک مالک ہوگا ایک مالک کا لشکر لڑ نہیں سکتا. دو مالک ہو جائیں گے آپس میں تنافس ہوگا حسد ہوگا بغض عناد ہوگا بلاخر دشمنی ہوگی بلاخر لڑائی تک نوبت جائے گی. اگر ایک پیشوا ہے تو کوئی جھگڑا نہیں. اس طرح ایک معبود اور ایک پیشوا رہنما ہے تو کوئی اختلاف نہیں. دیکھتے نہیں ہو دنیا میں کئی پیر ہیں ہر ایک پیر کی اپنی جماعت. وہ اس پیر کی مخالفت کرے وہ اس پیر کی مخالفت کرے. اگر سب ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تو نبی لڑتے. اسی طرح مذاہب والے آپس میں لڑتے. وہ کہتا ہے میرا امام بہتر ہے وہ کہتا ہے میرا امام زیادہ اچھا عالم ہے وہ کہتا ہے میرا امام افضل ہے وہ کہتا ہے ہمارا مذہب صحیح ہے تمہارا مذہب غلط ہے یہ ہماری دلیل ہے تمہارے دلیل کی یہ جواب ہے. وہ اس امام کو گھٹ کرتا ہے وہ اس کو کم کرتا ہے وہ اس کے مذہب کو غلط کرتا ہے وہ اس کو غلط کرتا ہے. لڑ لڑ کے تباہ ہو. نوبت یہاں تک پہنچی الگ کئی درگاہیں قائم ہو گئی. وہ درگاہ ایک اللہ کی تھی. لوگ ایک اللہ کو پوجنے والے تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے. لیکن رفتہ رفتہ ان کے اندر کئی درگاہیں پیدا ہوئی کئی مذاہب پیدا ہوئے کئی قدیاں پیدا ہوئی. دنیا بچھڑ گئی اختلاف ہو گیا. لڑ لڑ کر یہ دنیا جو تم دیکھتے ہو 40 سے زیادہ اسلام کی ریاستیں ایک آدمی ان کو چلا رہا تھا ایک ان کی قیادت کر رہا تھا. آج اتنی حکومتیں ہو گئی ہیں جو آپس میں مل بھی نہیں بیٹھتی. یہ سب شرک اور مذاہب کا نتیجہ ہے. کبھی تم متحد نہیں ہو سکتے ہو جب تک ایک اللہ کے پاسدار بن جاؤ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن جاؤ. جب تک تمہارے اندر شرک موجود ہے اور غیروں کی اطاعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے اپنے امام اور پیر کھڑے کر دے تم خدا کے سب کبھی نہیں مل سکتے. تمہارا اتحاد نہیں ہو سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان متحد ہو جائے تو سب درگاہوں سے ہاتھ اٹھا لو سب پیروں سے ہاتھ اٹھا لو سب اماموں سے ہاتھ اٹھا لو. ایک اللہ کی اطاعت کرو ایک اللہ کی عبادت کرو ایک محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو تم متحد ہو جاؤ. سمجھ آئی بات؟
کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ مولوی کہتے ہیں جی صرف توحید، لوگوں میں حسد، لوگوں میں بے دینی، لوگوں لڑ مر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھا دے رہی۔ اللہ کے بندوں، بیماری کی جڑ یہ ہے، جڑ کو تم پوچھتے نہیں ہو، اصل جو بنیاد بیماری کا ہے اس کو تو دیکھتے نہیں، باقی خالی تمہارا آواز کیا کہے گا؟ سمجھ آئی؟ یہ خالی دروس کچھ نہیں کر سکتے جب تک بنیاد صحیح نہ ہو، اساس مضبوط نہ ہو۔ اساس اور بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ان کو تعلیم دو۔ جب اس کے جھنڈے کے ساتھ سارے جمع ہو جائیں گے، دوسروں سے ہاتھ اٹھا لیں گے، دوسروں سے دامن کو ہاتھ میں چھاپ سے چھوڑ دیں گے اور دوسری جگہوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ جائیں گے تو وہ متحد ہو جائیں گے۔ جس نے ان لڑنے والے لوگوں کو، قتل کرنے والے لوگوں کو اللہ بین قلوبہم، ان کے دل میں الفت ڈال کر ان کو بھائی بنا دیا، وہ تم کو بھی بھائی بنا دے گا۔ بولے یاد رکھو، نہ یہ جھگڑا ختم ہوگا، نہ یہ اختلاف ختم ہوگا، نہ یہ حسد اور کینہ اور بغض ختم ہوگا، نہ یہ دشمنی عداوت ختم ہوگی، نہ یہ مقابلہ ختم ہوگا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ قید کے اندر جب اسے بے گناہ جیل میں ڈالا گیا تو اور بادشاہ کے نوکر بھی قید میں ڈالے گئے۔ حالت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام ایک اللہ کو پکار رہا ہے، ایک پروردگار کو پکار رہا ہے، ایک اللہ سے اپنے مشکل کی خلاصی مانگ رہا ہے، اس کے آگے سر جھکا رہا ہے، اس سے مدد مانگ رہا ہے، اسی سے پناہ مانگ رہا ہے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی کے آگے جھکتا ہے۔ ادھر وہ ساتھی کبھی کسی کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو مانتے ہیں۔ یہ دیکھ رہا ہے، یوسف علیہ السلام سوچ رہا ہے کہ اس آدمی کو، ان آدمیوں کو سمجھانا چاہیے، لیکن موقع میں تلاش میں تھا، کوئی ایسا موقع ملے تاکہ ان کو سمجھا دوں کہ بھائی ایک اللہ کو پکارو اور کوئی نہیں کچھ کر سکتا، دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، قدرت اللہ کی، اللہ نے سبب بنا لیا۔ ان دونوں شخصوں نے خواب دیکھا، جو ساتھ میں دو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا۔ کہا خواب کس کو کہیں جو ہمیں واضح کر کے بتلائے۔ صحیح ہے کہ خواب لوگ دیکھ کر کسی اچھے آدمی کو، دیندار آدمی کو عالم کے آگے پیش کر کے اس سے تعبیر معلوم کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ با اخلاق، تو نبی کا اولاد اور نبی ہونے والا وہ ہوتا ہی با اخلاق ہے۔ یہ ایک دوسری بات، جس کے اندر توحید ہے اس کا عمل بھی صالح ہوگا، اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر برائی میں مبتلا ہوگا تو جلدی توبہ کرے گا اور اپنے گناہ پہ نادم ہوگا، اپنی برائی پہ افسوس ہوگا، اپنے گناہ پہ حسرت اور ندامت ہوگی۔ لیکن مشرک کو کوئی ندامت نہیں، وہ کہے گا میرے پیر مجھے چھڑا دے گا، میرے بزرگ مجھے بخشوا دیں گے، میرے کئی وسیلے ہیں، میرے کئی طفیل واسطے ہیں، مجھے چھڑوانے والے کئی ہیں، اس کو کبھی توبہ کا خیال نہیں ہے۔ تو ویسے ہی انسان چاہے کہ دنیا کو نیک اخلاقی سکھائی جائے، دنیا کو نیک عمل سکھائے جائیں، تو اس کی پہلی علاج یہ ہے کہ اس کو توحید سکھاؤ، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اللہ کا خوف دلواؤ، دوسروں سے بے خوف بناؤ۔ ہمارا اور دوسروں کا طریقہ بالکل الٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں دوسروں سے بے خوف بناؤ، ہمت دلاؤ، مردوں سے نہ ڈرے، کبروں سے نہ ڈرے، میتوں سے نہ ڈرے، ایک حی قیوم سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرو،
دوسروں سے ڈر نہ دو ان کو، بلکہ ان کو بے خوف بناؤ تاکہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے گا، ان کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، وہ حلال کی کمائی کو چاہیں گے، حرام سے بچیں گے، بری عادتوں سے بچیں گے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں مخالفی؟ وہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، اللہ سے بے خوف بناتے ہیں، الٹا مانا۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، قرآن حدیث کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، دوسروں سے ڈرو۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اگر مسلمان ہو تو مجھے ایک اللہ سے ڈرو، دوسروں سے نہیں ڈرو، یہ قرآن کی تعلیم۔ اور مشرک کیا کہتے تھے؟ وہ دوسروں سے ڈراتے تھے اور اللہ سے بے خوف بناتے تھے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، دوسروں سے ڈراتے تھے۔ اللہ کیا بھائی اللہ کے لیے بزرگ کہیں گے مان جائے گا، ہمارے پیر سبھاش کہیں گے جان چھوٹ جائے گی، اللہ سے بنایا بے خوف، مگر قبروں سے ڈرایا، یہاں سے پتا نہ توڑنا، یہاں سے لکڑی نہ توڑنا، یہاں سے پتھری نہ اٹھانا، مر جاؤ گے۔ پیر ٹانگ ٹانگ توڑ دے گا، گردن توڑ دے گا، بچے مار دے گا، گھر کو آگ لگائی، تو بےمان دوسروں سے ڈراتے، اللہ سے نہیں ڈراتے۔ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بیدی ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے نہیں ڈراتے، ان سے ڈراتے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی طرف متوجہ کرو، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، دوسروں سے بے خوف بناؤ۔ کہ یوسف علیہ السلام چونکہ نیک تھا، نیک عادتیں، بولنے میں اخلاق، اٹھنے بیٹھنے میں اخلاق، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی نیک ہے۔ اور یہاں قید میں دوسرا کون مل سکتا ہے؟ یہاں جتنے بھی قید دیے ان میں یہ آدمی نیک نظر آتا ہے۔ ایسے پوچھے بالکل اتنا نہیں جانتے نیک بنا کیسے؟ نیکی کی بنیاد تھی توحید، برائی کا بنیاد تھا شرک۔ سمجھ آئی؟ تو وہ کہنے لگے بھائی ہم نے خواب دیکھا ہے، نبینا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، اس خواب کا ہم دونوں کو تعبیر بتلاؤ، ہم تم کو دیکھتے تو بڑا نیک آدمی، صالح آدمی، محسن، با اخلاق ہے، تو ہی اچھا بنا سکتا ہے، تو ہی اچھا تعبیر بتا سکتا ہے۔ کہا اس وجہ سے دیکھا کہ اب موقع ملا مجھے، ان کو ضرورت پڑی میرے ساتھ، میرے پاس آ گئے، اب میرا فریضہ ہے کہ اس کو اللہ کی توحید ان کے کان تک پہنچا دیں، شرک سے ان کو ڈانٹ کر ہوا سمجھاؤ۔ کہتا ہے قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ کہنے لگے بھائیو یہ خواب کی تعبیر کوئی بڑی بات نہیں، دیکھو ابھی تمہارے کھانے کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کہ جو کھانا ٹائم پہ ملتا ہے نا، اب تمہارے کھانے کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن پہنچنے سے پہلے پہلے میں بتا دوں گا، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ لیکن پتہ ہے مجھے یہ معلوم کہاں سے ہوا، کہاں سے میں نے سیکھا، وہ کون ہے سکھانے والا، میرا تعلق کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کس حسن سلوکی سے، کس بہتر طریقے سے سمجھایا ہے، اے دیکھو یہ مجھے اس نے سکھایا ہے جو ہمارا رب ہے، عرش عظیم کا مالک، اس نے سکھایا، میں اسی کو مانتا ہوں، ان لوگوں کے دین کو نہیں مانتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے۔ ہمارا دین باپ دادا سے چلا آتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو پوچھتے ہیں،
ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا جانتے ہیں، ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اسی کو نفع نقصان کا مالک جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ اور یہ مذہب، یہ دین بھی اسی کی دین ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ دوسرے کے دروازوں سے چھڑا کر اپنے دروازے پہ لے آئے۔ اپنا عقیدہ بتلایا، خاندانی عقیدہ بتلایا، اپنا مذہب بتلایا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے۔ پھر کہتا ہے یا صاحب السجن یا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید کے ساتھیوں ذرا سوچ کے تم بتاؤ، ایک اللہ کو ماننا، ایک کے دروازے کو پکڑ کر بیٹھ لینا، ایک کے دروازے کو تھام کر لے بیٹھ جانا، وہ ٹھیک ہے یا ہزاروں ربو کو کبھی کس دروازے پر کبھی کس دروازے پر، صبح ادھر شام ادھر، آج ادھر کل ادھر، یہ ٹھیک ہے یا ایک دروازہ ٹھیک ہے؟ دادا پہ ڈھکے کھانا، ارباب متفرقون، مختلف رب، مختلف جگہیں، دادا پہ دھکے کھانا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ دادا پہ دھکے کھانا ٹھیک ہے یا اس ایک اللہ کے دروازے کو تھامنا جو اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے، جو چاہے وہ کر سکے؟ ذہن کو اپیل کی، پہلے عقیدہ سمجھایا، پھر ان کے ذہنوں کو اپیل کی، سوچو دیا کیوں؟ جب تم مختلف الہ بن گئے تو بچ گئے، لڑائی اختلاف دور ہو جاؤ گے۔ سمجھ آئے؟ آج تم دیکھ رہے ہو لاکھوں انسان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اجتماع جھگڑے نے، اجتماع اختلاف نے نتیجہ یہ پہنچایا کہ اس مسجد کے اندر 4 جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت پڑھی ہے، دوسری جماعت بیٹھی نہیں، ہمارا امام آئے پھر پڑھے، پھر دوسرا پڑھے، پھر تیسرا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت تھوڑا ہے، ادھر ایک جماعت ادھر دوسری جماعت، کوئی ادھر جماعت چاروں جماعتیں ایک وقت ہو رہی۔ یہ ہے نتیجہ تمہارے اختلاف کا، اور اس سے کیا ہوا؟ اس اختلاف اور ان مسلوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لوگ بے نمازی بن گئے، بازاری اور شہری لوگ ویسے ہی دیندار کم ہوتے، نماز چھوڑ دی لوگوں نے۔ کیسے؟ اب جائے شافعی تھوڑی جلدی پڑھے، حنفی تھوڑی دیر پڑھے، اب لوگ چلتے چلو سلو 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 نماز پڑھو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی سے ہیں، امام کے ساتھ اپنے کے ساتھ پڑھیں گے، ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہوا۔ جب اس امام کا ٹائم آیا کہتے سلو سلو چلو نماز پڑھ، ہم شافعی اپنے امام کے ساتھ پڑھ کے آئیں گے، ان کو کہا کہ اس کے ساتھ پڑھیں گے، اور پچھلوں کو کہا کہ پہلے کے ساتھ پڑھ کے آئے، نہ ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ۔ یہ کہاں سے موقع ملا؟ اگر یہ ایک قیادت ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، 4 مذہب کے بجائے ایک مذہب ہوتا، اور 4 مسلم ایک مذہب بہانا بنتا ہے، نہیں بنتا۔ یوسف علیہ السلام کہتے یا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ درد پہ دھکے کھانا یہ بہتر ہے یا ایک معبود، ایک پروردگار، ایک حاکم، ایک بادشاہ، ایک الہ؟ پھر انہیں سمجھایا کہ ذرا بات تو سنو، اللہ کے لیے تو دنیا ساری دلیل ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ چاند، یہ رات، یہ دن، یہ گرمی، یہ سردی، یہ دھوپ، یہ سایہ، یہ جنوب شمال مشرق مغرب خوف بتا دیے، ساری چیزیں بتا دی، کون بنانے والا ہے؟ رات کو اندھیرا کس نے دیا؟ دن کو اجالا کس نے دیا؟
دھوپ میں گرمی کس نے رکھی؟ سائے میں رحمت کس نے رکھی؟ سورج کو حسن کس نے بخشا؟ چمک دھمک کس نے بخشی؟ چاند کو روشنی کس نے دی؟ ستارے کو نور کس نے دیا؟ ہاں سوچو، درختوں میں سبز کس نے بنایا؟ رونق کس نے بخشی؟ پھولوں میں خوشبو کس نے رکھی؟ میوے کے اندر مٹھاس کس نے رکھی؟ اناج کو غذا کس نے بنایا؟ کوئی خدا کے سوا دوسرا ہے؟ ہر نشانی سے انسان پہچان لیتا ہے۔ تمہاری جگہوں کا کیا نشان ہے؟ کوئی نشان؟ پانی کا قطرہ، کوئی پہاڑ کی چھوٹی سی کنکری، ریت کا کوئی ذرہ، جسم کی کوئی انگلی، کوئی بات، کوئی کانٹا، کوئی چیز نے بنایا؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں کوئی ان کا حصہ ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک عرابی کا قصہ ابن کثیر نے لکھا ہے، جنگلی جاہل، کوئی اس کو خبر نہیں، کوئی علم نہیں۔ ان سے کہا اللہ کو جانتے ہو؟ کیا جانتا ہوں، اللہ ہے میرا مالک ہے۔ کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کیا ثبوت ہے اللہ کے پہچاننے کا؟ کس طرح تم نے اپنے اللہ کو پہچانا؟ تو کہتا ہے البارۃ تدل علی البعیر والاقدام علی المسیر فسماء ذات ابراج وعل ذات فجاج وبحار ذات امواج اما تدل علی اللطیف الخبیر۔ اس بیچارے جنگلی نے اپنے جنگل کی مثال دی کہ ہم یہاں مینگنی دیکھ کر جانور کو پہچان لیتے، یہ بکری کی ہے، یہ اونٹ کی ہے، یہ گائے کی ہے، یہ بھینس کی ہے، یہ اس چیز کی ہے، یہ جانور یہاں سے گزر گیا ہے۔ پاؤں کے نشان دیکھ کر ہم پہچان لیتے یہ جانور یہاں سے گزرا ہے۔ شکار کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، اتنے ماہر تھے، کہتے تھے کہ یہ جانور ابھی گزرا ہے، یہ کل گزرا ہے، یہ پرسوں گزرا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہ جانور پچھلے سال ہم سے بھاگ گیا تھا، یہ پاؤں کا ہے۔ چوروں کے پاؤں کیسے پہچانتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ وہ کہنے لگے کہ پاؤں کو دیکھ کر ہم جانوروں کو پہچان لیتے۔ یہ ساری کائنات آسمان بجلیوں سے بھرا ہوا، زمین کے اندر کئی آبادیاں، دریا کی سمندر ٹھاٹھے مار رہی ہیں، موجے، کیا ان کا کوئی مالک نہیں؟ ان کا کوئی حاکم نہیں؟ ان کا کوئی دھنی نہیں؟ سب پہچان لیتا، جان لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتا ہے بتاؤ اللہ کے لیے تو بڑے دلیل ہیں، جن کو تم پوچھتے ہو ان کے لیے کیا دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ جن کو تم پوچھتے ہو، پکارتے ہو، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی منتیں مانتے ہو، جن کو مشکل کشا داتا اور دستگیر جانتے ہو، صاحب کہتا ہے یہ تم اپنے نام بنائے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ان کی تقلید کرتے آئے ہو، مقلد بن کر مشرک بنے۔ اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں بھیجا، کوئی ایسا دلیل نہیں بھیجا۔ اور کون بھیج سکتا ہے؟ کسی اور کا حکم چلے گا؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا ہے۔ اس نے یہ حکم نہیں دیا، اس نے کیا حکم دیا؟ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے یہ فیصلہ یہی دیا، اس نے حکم یہی دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، کسی دوسرے کو مت پوچھو۔ سمجھ آئی؟ تو میرے دوستو، میرا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سے بد اخلاقیاں دور ہو جائیں،
ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو، ہمارے دل میں سے حسد اور کینہ اور بغض، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ختم ہو، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ دوسرے جگہوں سے ہاتھ اٹھا کر ایک اللہ کی دروازے پہ جمع ہو جاؤ اور دوسروں کے دامن سے ہاتھ اٹھا کر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لو، اللہ کے عابد بن جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن جاؤ۔ یہی ایک نسخہ ہے کہ تم متحد ہو سکتے۔ اس کے بنا اتحاد ناممکن ہے میرے بھائی، اس کے اتفاق کی کوئی صورت نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی سمجھایا کہ اگر مختلف الہ ہیں، مختلف درگاہیں ہیں تو لڑے، دیکھتے نہیں ہر ایک اپنی درگاہ کی پہچان کرتا ہے، سب کچھ یہاں ملتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہاں ملتا ہے، حالانکہ کسی کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدا کے انبیاء علیہ السلام کہہ گئے ان سے زیادہ قول ہے۔ قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن پر ایمان ہے؟ قرآن سچا ہے؟ اس میں کوئی شبہ تو نہیں؟ پڑھو قرآن، سورت ہود کی تیسرا حکم، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں، نوح علیہ السلام وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میری قوم، میں یہ دعویٰ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اللہ کی کائنات میرے قبضے میں ہے، اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں، جس کو دوں جس کو نہ دوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر یہ دعویٰ کر بیٹھوں تو میں ظالم بن جاؤں گا۔ انی ذل من الظالمین، ڈرتے گئے۔ سورۃ انعام کے 5ویں رکوع میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اللہ کے خزانے میرے قبضے میں نہیں، اللہ کی کائنات میرے قبضے میں نہیں، جس کو چاہوں دے دوں جس کو چاہوں نہ دے دوں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ فَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کہتا ہے میرا خزانے جتنے بھی ہیں وہ میرے قبضے میں، میں نے کسی کو نہیں دیے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، سب چیز کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں، جو کہے اس کی قدرت ہے اس کو۔ تو یہ ہے اتفاق ہونے کی، اگر ادھر گئے تو لڑنا ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت جمع ہونا ہے۔ اسی کے جھنڈے کے تحت جمع ہونا ہے، اسی کی اطاعت اور تابعداری کرنی ہے۔ یہی صورت ہے متحد ہونے کی۔ لیکن اگر مختلف تم نے پیشوا بنا لیے، مختلف قائد و امام بنا لیے، کوئی کس کے پیچھے کوئی کس کے پیچھے، تو دیکھ رہے ہو وہ اپنے امام کی تعریف کرتا ہے دوسرے کو گھٹاتا ہے، وہ اپنے امام کو بڑھاتا ہے دوسرے کو گھٹاتا ہے۔ اسی میں لڑائی، اسی میں جھگڑا، پھر حسد ہوا، پھر کینہ ہوا، بغض ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوئی، یہاں تک برادریاں توڑ دی گئی، جھگڑے ہوئے، لڑائی۔ آپ کو پتا ہے بغداد میں جھگڑا کیوں ہوا؟ بغداد میں جو تاتاریوں نے حملہ کیا وہ کیوں ہوا؟ کیا مچاتی تاتاریوں کو بغداد میں داخل ہو سکے؟ اسلام کے لیے ایک دینی مرکز تھا بغداد۔ علماء مورخین جانتے ہیں، جن کا علم اسماء رجال و تاریخ سے واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ بغداد کی کوئی گلی، کوئی چھوٹی گلی جماعت محدثین سے خالی نہیں تھی۔ اتنے کتاب اسلامی دینیات اتنے جماعت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ امام شافعی کا زمانہ ہے،
یونس بن عبد العالی صدفی بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام شافعی نے کہا تو نے بغداد دیکھا ہے؟ قال اللہ میں نے نہیں دیکھا. قال ما رأيت الدنیا تم نے دنیا دیکھی نہیں. جو علم کا خزانہ وہاں تھا. یعنی یہاں تک بڑھتے گئے. جب امام دارقطنی کا زمانہ آیا وہ تو دوسری صدی تھی. امام شافعی کا زمانہ تیسری صدی کا زمانہ ہوتا ہے. امام دارقطنی کہتا ہے بغدادیوں ہوشیار ہو. میں تمہیں بتلا دیتا ہوں تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. جب تک میں زندہ ہوں کوئی آدمی بغداد میں رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا. جب میں زندہ ہوں بغداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ زمانہ اتنی کتابیں اتنی حدیثیں تھی. جب ان کا ملک آیا ان کا قبضہ آیا تاتاری داخل ہوئے تو مسلمانوں کو مارا. سارے تمہارے اٹھا کر نیل میں ڈال دی. کئی مہینوں تک سیاہی آتی رہی اس وہ تاتاری داخل کیسے ہوئے آئے کیسے یہ سوچا تم نے؟ یہی تمہارا اختلاف حنفی اور شافعی جھگڑے کا نتیجہ. حنفی اور شافعی کا جھگڑا اس جھگڑے نے ان کے لیے پاتا کھول دیا. وہ داخل ہو گئے سب کو مارا مسلمانوں کو قتل کیا خون کی ندیاں بھائی. آپ کو معلوم ہے اندلس میں مغرب میں جب عیسائی داخل ہوئے وہاں کیا حال تھا مسلمانوں کا؟ بہت بڑی قوت تھی دین کی. بڑی قوت دین کی تھی. جو تمہارے شاعر اقبال نے بھی کہا ہے اے گلستان اندلس وہ دل ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. اسلام کے لیے فخر کا باعث تھا یہ علاقہ مغرب کا. لیکن وہاں عیسائی جب داخل ہوئے مسلمانوں کو وہ تباہ کیا وہ نقصان پہنچایا. آج تک صدیاں گزر گئی ہے آج تک مسجدیں مکفل ہیں. آج تک مسجدوں کو تالا لگا ہوا ہے. یہ عیسائیوں کو موقع کیا ملا؟ یہ مال کی مذہب کا جھگڑا مال کی شافعی کا جھگڑا. ان اختلاف نے مسلمانوں نے یہ ووٹ ڈال دیے مکمل. تو میرے دوستو تمہارے اتحاد کا کوئی علاج نہیں ہے. تم ہزار ہیلے کرو ہزار کوششیں کرو ہزار قربانیاں کرو. لو الفت ما جمی اللہ اللہ تبین قلوبہم. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے پورے زمین کی دولت تم لوٹا دو ان کو نہیں ملا سکتے. یہ دولت سے ملنے والے نہیں. اس کا علاج یہی ہے توحید و سنت خدا کا ایک دروازہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس چیز سے تم مل کر متحد ہو سکتے ہو. تمہارا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. حسد اور کینہ جا سکتا ہے. بھائی بھائی ہو سکتے ہو. ہمارا بھائی رہو ایک دوسرے پر مہربان ہو سکتے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں بہرحال اتحاد اور اتفاق اس میں کوئی شک نہیں. ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے وہ ہونا چاہیے. جس پارٹی کو دیکھتے ہیں چاہے وہ مذہبی پارٹی ہو چاہے وہ سیاسی پارٹی ہے. جتنی بھی پارٹیاں مسلمانوں میں ہیں مذہبی یا سیاسی سب کا ایک نعرہ ہے. دوسرے نعرے ان کے مختلف ہیں. جتنی پارٹیاں اور مذہب ہیں ان کے دوسرے نعرے مختلف ہیں لیکن ایک نعرہ ان میں عالمگیر نعرہ ہے. وہ اس پہ سب متفق ہیں. وہ کہتے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم. بھائی کوئی تحریک اس کے خلاف ہے؟ کوئی پارٹی سیاسی کوئی مذہبی جماعت سب کا یہی نعرہ ایک ہے یا نہیں؟ لیکن چلاتے رہے کئی زمانے سے. برس گزر گئے یہ چلاتے رہے پکارتے رہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو لیکن آج تک پلیٹ فارم کو ہاتھ نہیں آیا. لیکن آج تک پلیٹ فارم کو ہاتھ نہیں آیا. جہاں جمع ہو کہتے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو
لیکن پریس والا بھی ان کو مل نہیں سکا. ہاتھ نہیں آج جہاں کٹھے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں. 2 لفظ میں میرے قرآن نے بیان کر دیا, میرے الہ نے بیان کر دیا, میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. 2 لفظ. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اپنا حاکم قرآن حدیث کو مان لو, اس کے اپنے فیصلے طے کرو, اپنے معاملے طے کرو, اپنے مذہب چھوڑ دو, اپنے طریقے چھوڑ دو, اپنے جو اپنے نمونے ہیں سب چھوڑ دو, اس پہ جمع ہو جاؤ. جو بات وہاں ملے اس کو لے لو, جو نہ ملے اس کو چھوڑ دو. یہ تمہارے ملنے کا طریقہ ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا. یہ بات بھی اچھی ہے اور اس طرح تمہارا اچھا میلاپ ہوگا, انجام اچھا ہوگا. لیکن اس پہ کوئی عامل نہیں. کیوں؟ کوئی پیر اپنے گدی کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, کوئی مرید اپنے پیر کو چھوڑنے کی تیار نہیں, کوئی اپنے مذہب و طریقے کو چھوڑنے کے تیار نہیں. چاہے حدیثیں ملے, قرآن ملے, کوئی پرواہ نہیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی میرے دوستوں متحد نہیں ہو سکتے اور مضبوط نہیں ہو سکتے اور ایک نہیں ہو سکتے. اگر تم چاہتے ہو ہم ایک بن جائیں اور ایک ہو جائے, خدا تمہیں ایک کرے, خدا تمہیں متحد کرے, خدا تمہارے اختلاف کو ختم کرے, تمہارے حسد اور کینے اور بغض سب سے تم کو خدا پاک کرے. لیکن میرے دوستوں کچھ اپنی کوشش کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب خود تم بدلنے کی کوشش کرو. تم بدلنے کی کوشش کرو گے, اللہ تمہیں بدلائے گا. تم اتفاق کی کوشش کرو. تم غلط راستے سے جاتے ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. گھر کو دروازے سے آتے ہیں لوگ, تم پیچھے سے پھاند کے آتے ہو, پیچھے سے کود کے آتے ہو, چور سمجھے جاتے ہو, پکڑے جاتے ہو, مارے جاتے ہو, پیٹے جاتے ہو. دروازے سے آؤ, کوئی نہیں پیٹے گا. دروازہ یہ ہے کہ قرآن حدیث سامنے رکھ دو, قرآن حدیث کے سامنے جمع ہو جاؤ, توحید کو تھام لو. سنت یہ 2 ستون اسلام کے ہیں. جب ان 2 ستونوں کو لے لو گے یقیناً تمہاری کامیابی ہے, یقیناً تمہاری فتح ہے, تمہارا اتحاد ہو جائے گا. پہلے یہ حسد جیسی بیماری نہیں بچ سکتی. اس زمانے کے مسلمان یاد کرو, اسلاف ان کو ایک دوسرے سے بغض نہیں تھا, اپنی ذاتی بغض کی عادت نہیں تھی, اپنی ذات کے لیے بغض کرنے والے نہیں تھے. ان کو بغض ہوتا تھا اللہ کے لیے, محبت ہوتی تھی اللہ کے لیے. جس آدمی کو اللہ کے لیے پایا کہ یہ نیک ہے, صالح ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے, اس کے ساتھ محبت کرتے. جو سنت کا دشمن تھا, جو اللہ کی توحید کا دشمن تھا, جو دین اسلام کا دشمن تھا, اس کے وہ دشمن تھے. جو اللہ کا دشمن تھا اس کے وہ دشمن تھے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس کے دشمن تھے. جو اللہ کو ساتھ محبت کرنے والا اس کے ساتھ ان کو محبت تھی. جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی ان کے ساتھ ان کو محبت تھی. جن کو قرآن حدیث کے ساتھ محبت تھی ان کے ساتھ ان کو محبت تھی. جن کو دین اسلام کے ساتھ محبت تھی ان کے ساتھ محبت تھی. آج وہ حال بدل گئے. ان لوگوں کا ایمان کامل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصى لله ومنع لله وحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. جس نے دیا تو اللہ کے لیے, نہ دیا تو اللہ کے لیے. اس کو دیتا ہوں کیونکہ اس کے دینے میں اللہ راضی. یہاں نہیں دیتا, یہاں دینے میں اللہ ناراض ہوتا ہے. دیتا بھی اللہ کے لیے, نہ دیتا بھی اللہ کے لیے. وحب للہ وابغض للہ. اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے, اگر دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے. فرمایا فقد استکمل الایمان. اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل و مکمل پورا کر. آج اپنے نفس کے لیے دشمنی, اپنی لالچ کے لیے دشمنی, اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمنی, اور دوستی اپنے مطلب کے لیے, اپنی خواہش کے لیے, اپنی نفسانی رائے کے لیے
اللہ کے لیے کوئی دوستی کی پرواہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی دشمنی نہیں، تو بتاؤ ہم کے پاس باقی، ہمارے پاس باقی اور کیا ہے؟ کیا بچا ہے ہمارے پاس جس بنا بھی ایمان کی دعویٰ کرے؟ اللہ نے اس کا صاف بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، حق ڈالنا، اور مسلمان ہو کے مرو، مسلمان اسلام کو چمٹ جاؤ تاکہ موت اسلام پہ آئے، اور متحد بن جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ طریقہ یہ بتلایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سائے کے سائے اللہ کی رسی کو چمٹ جاؤ۔ کہاں ہے رسی اللہ کی؟ وہ ہے وہی آسمان سے قرآن اترنے والی اللہ کی رسی، اللہ کی وہی قرآن و حدیث جو آسمان سے نازل کیا۔ فرمایا حبل اللہ، رسی کو چمٹ جاؤ، ولا تفرقوا، فرقے نہ بنو، ٹولے نہ بنو، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرو، ایک دوسرے سے بغض نہیں کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو۔ خدا کے سب بندے ہو، تمہارا ایک مالک ہے، آپس میں بھائی بن جاؤ، بھائی۔ کیوں یہ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں، بغض حسد کو چھوڑ کر اور انسان متحد و بھائی ہو جائے، یہ اچھی بات ہے یا نہ؟ یہ پسند ہے یا نہ؟ اگر پسند ہے تو اس کا طریقہ یہی، علاج اس کا یہی، اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس طرح تم اس چیز کو نبھا سکتے ہو اور ایک جگہ جمع ہو سکتے ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے کے ساتھ جمع ہو جائے۔ بتاؤ، اب آئے قیامت کے دن، سوچو، قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا اللہ کہے گا آئے نہ ملوک الارض، کہو ہے زمین کے بادشاہ۔ اور پھر قرآن میں فرمایا حامی مومن کے دوسرے حکم ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کس کا اختیار ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا قبضہ ہے، کون فیصلہ کرے گا، کون آج بخشے گا یا پکڑے گا، عذاب کرے گا، یہ کون ہوگا؟ کوئی دے گا جواب؟ للہ الواحد القہار، ہمارا ایک اللہ کی بادشاہی ہوگی اور ٹھیک۔ اسی طرح تابع داری کے مسئلے میں قیامت کے دن کس کا جھنڈا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور امام ہوگا جو اپنا جھنڈا اٹھا کے کہا میرے پیچھے آؤ؟ جو آج تم نے بنائے ہمارا پیر، ہمارا امام، کوئی پیر ہوگا قیامت میں؟ کسی پیر کی گدی ہوگی؟ کسی امام کا مذہب ہوگا قیامت میں؟ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، آدم السوائی تحت لوائی یوم القیامہ، آدم السواء تحت لوائی یوم القیامہ۔ فرمایا میں سب لوگوں کا سردار میں ہوں گا، اور اللہ کے تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے میرے جھنڈے کے تحت ہوں گے۔ جب اس کا قیامت میں جھنڈا ہو گئی تو یہاں کیا کر رہے ہو کہ اس کے پیچھے لگو، بلا کے پیچھے بلا کے پیچھے ہے کیا؟ سوچ لو۔ فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں نبیوں کا امام میں بنوں گا اور نبیوں کا خطیب میں بنوں گا۔ اب تم نے کیا بنایا ہے؟ معراج کی رات نبیوں کا اجتماع ہوا تھا یا نہیں؟ معراج کی رات بیت المقدس میں سب نبیوں کو اللہ نے جمع کیا تھا یا نہیں؟ مل کے سب نے نماز پڑھائی تھی یا نہیں؟ کس نے امامت کی تھی؟ محمد کا اسلام۔ بس کس نے امامت کی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی اور کی امامت چل سکتی ہے؟ تو میرے دوستو سوچو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا حسد اور بغض اور کینہ اور برائیاں ختم ہو جائیں تو خدا کے واسطے توحید کو سمجھو، سنت کو سمجھو، یہ بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان دو نعمتوں کو ہاتھ میں لے کر صحابہ کرام نے اسلام پھیلایا، چین تک اسلام گیا، امریکہ تک اسلام گیا، زمین کے کونے کونے تک اسلام پہنچا۔ اولم یروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ۔ زمین کے کونے کونے تک اسلام پہنچا، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ اسٹیمر تھے، نہ ہیلی کاپٹر تھے، نہ اور کوئی تھا، یہ گھوڑے اور گدھے کشتیاں ٹوٹی پھوٹی تھی، ان کی معرفت کئی دنیا میں اسلام پہنچا، یہ توحید اور سنت کی برکت تھی۔ خدا کی قسم اگر یہ تمہاری درگاہ ہے، یہ کبے اور میلے اور ٹھیلے ہوتے کبھی یہ دین نہیں پھیلتا، اگر یہ مذہب مختلف ہوتے کبھی یہ دین نہیں پھیلتا۔ جب یہ درگاہوں کی پوجا شروع ہوئی، مذہبوں کا رواج ہوا تو مسلمانوں کی ترقی رک گئی، ایک حکومت کئی حکومت میں بٹ گئی، ایک حکومت کئی حکومتوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، بٹ گئی۔ اس لیے میرے دوستو یہی ایک طریقہ ہے اسلام کی حمایت کا، اگر چاہتے ہو اسلام دنیا میں باقی رہے۔ کیا خیال ہے اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اسلام کو گنوانا چاہتے ہو؟ اگر اسلام کو بچانا چاہتے ہو، خدا کے در پہ آئے ہو، اللہ کے آگے توبہ کر کے جاؤ، توحید کو تھام لو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو۔ کوئی طریقہ نہیں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کوئی مذہب نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کے سوا، اور کوئی درگاہ نہیں اللہ کی درگاہ کے سوا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ تمہارے اسلام کو قوت پہنچے گی، اسلام تمہارا پھیلا سکتے ہو، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں۔ یہ ہے اصل تبلیغ۔ خالی کلمہ پڑھو، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جب تک توحید نہیں، جب تک سنت نہیں، شرک سے توبہ نہیں، یہ چلے نکالنا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چلے کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے توحید کے لیے لڑتے رہے، مکے میں 13 سال توحید کے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے، اذیتیں برداشت کرتے رہے، 3 سال قید کی زندگی گزاری شہر ابی طالب میں، یہاں سے ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ دیا توحید کے لیے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، توحید کے سوا کوئی ان کا گناہ نہیں تھا۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ان کی ہجرت کا کوئی سبب نہیں تھا، صرف توحید تھی۔ اگر تبلیغ کرنی ہے تو لوگوں کو توحید سکھاؤ، کبھی بستی سے روکو، وسیلے سے روکو، مردوں کے پوجنے سے روکو، ان کو دعوت دو، ایک حی قیوم کو پوجو، یہ ہے تبلیغ۔ جب آپ نے معاذ کو یمن بھیجا تبلیغ کے لیے تو کیا کہا؟ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا دیا، اکرام مسلم کا دیا؟ نہیں۔ پہلے جو بات تھی کیا کہ جا کے کلمہ ان کو پڑھاؤ؟ نہیں، کہا اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ، بخاری کی حدیث ہے کہ اے معاذ سب سے پہلی تبلیغ، پہلی دعوت جو تمہاری ہوگی یہ ان کو کہو کہ خدا کی توحید کو قبول کر لے۔ وَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ جب یہ توحید کو مان لے پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پر دل میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پہلے نماز نہیں، پہلے توحید سکھاؤ۔ اللہ کے بندو عقیدہ غلط ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو تبلیغ یہ ہے، یہ زبانی جماعتیں لاکھوں جماعتوں کو لے کے مسلمان کرنا یہ کوئی تبلیغ نہیں، 7 لاکھ سوال ہے۔ یہ خالی کوئی تعلیم دینی نہیں ہے۔ کیوں کہ نہ شرک سے روکو نہ بدعت سے روکو، پھر تمہارے اسلام پہ اعتراض کون کرے گا؟ اگر یہ اسلام ہے کہ شرک سے بھی نہیں روکو، بدعت سے نہیں ٹوکو، تو کیا ابو جہل انکار کرتا؟ ابو طالب انکار کرتا؟
نہیں، وہ جانتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے سب شرک چھوڑنا پڑے گا، سب کی پوجا چھوڑنی پڑے گی، سب درگاہیں چھوڑنی پڑے گی، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ کہنے سے سب کی پیروی چھوڑنی پڑے گی، اس سے ایک کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایسا انشاءاللہ اس کلمے کو کل بیان کریں گے اسی پر۔ باقی